अस्सलामु अलैकुम एंड मुबारका मुबारका मुबारका। चोर डाकू, 190 मिलियन पाउंड का चोर, घड़ी चोर के पैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 190 मिलियन पाउंड हुकूमत को मिल गया है। मुबारका मुबारका मुबारका। जो गठ जोड़, जो धोखाधही, जो फ्रॉड इस फ्रॉडी मानी मेंटल ने किया था वो आज बेनकाब हो गया है और जस्टिस याया अफरीदी ने ये कमाल कर दिया है। इसके बारे में आपको बताते हैं पेट्रोल के का क्या हुआ, उसकी आगे क्या मंतक बयान की गई वो आपको बताते हैं। बनीगाला में क्या होने जा रहा है वो बताते हैं। ट्रेन का जो हादसा हुआ था उसका आगे अब क्या हो रहा है वो बताते हैं आपको। शहबाज शरीफ साहब 3 दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताते हैं। और पीटीआई के बानी से मुलाकात वाली जो दरखास्त थी वो आपको बताते हैं। पीका एक्ट के तहत नए बंदों के खिलाफ पर्चे हो गए हैं। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਤੇ ਨੂਨ और पीपी ਦੀ मुलाकात ਦਾ ਕੀ बने हैं ते पेट्रोल इधर से शुरू कर देते हैं नीचे से। ये सारी बातें जो आप मैंने उन्वान बताया ना इसकी आप बताते हैं। सबसे पहले तो पेट्रोल में बड़ी मायूसी हुई, बहुत मायूसी हुई। 15 तो 20 रुपए का इंतजाम हो रहे सी कि जनाब 15 तो 20 रुपए। आज मैंने अपनी पराडो गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया। मैं आखिर यार 20 रुपये जड़ा लीटर सस्ता होने का इंडिया आ रहा है, टीवी ते चले है, उसका तो मुझे, मैं टैंकी फुल कराऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। 20 रुपये लीटर, ठीक है ना। लेकिन नहीं सर जी, और तिफल तसलियां, गोंगलुओं तो मट्टी झाड़ना और सब मौजूदा कीमतें बरकरार। और कहा गया है कि जनाब इंतजार करो 2-3 हफ्ते तो बिजली जो असी रिलीफ देंगे। बिजली जो पेट्रोल च नहीं दे सकते। असल गल है IMF नहीं मनी नहीं मनी नहीं मनी और बिजली का भी इंज ही होना है सर जी। ये मैं आपको बता रहा हूं, शहबाज शरीफ तो चाहता है कि मैं बिजली मुफ्त कर दूं, पेट्रोल मुफ्त कर दूं, लेकिन हुकूमत शहबाज शरीफ की है ना, हुकूमत IMF की है। IMF, हाँ जी, ਉਹਦੀ हुकूमत है। तो पेट्रोल वालों झंडी करा दी गई और लोगों की रमजान दे विच उम्मीदां ते पानी फेर दिता गया। मनदे हो? चलो जी। नून और पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई है गवर्नर हाउस में जी। उन्होंने कहा जी इंदा कट्ठे चलेंगे, कट्ठे चलेंगे। इसाक डार दी और नजीम अफजल चंद और गवर्नर और ये सारे मिले हैं। उन्होंने कहा जी कट्ठे चलेंगे और रोला रप्पा ना करो और असी कोई नहरा शहरा तो नहीं खटन देनिया और असी कट्ठे चलेंगे। इन्होंने आज जो है इस अज़म का इजहार किया है। अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। और शहबाज शरीफ साहब तो वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाना चाह रहे हैं। हमारा ये नजरिया है कि उसमें पोटीआई वालों को ना बुलाएं, उसमें फितना पार्टी को ना बुलाएं। कह रहे ना कल जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें PTI का जिक्र ही नहीं हुआ। वो इसलिए कि आगे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी ताकि वो और नाराज ना हो। नहीं, उन्होंने सानू कोई लोड़ ही नहीं होती। आपको फितना पार्टी की जरूरत है नहीं है ना, उन्होंने जरूरत ही कोई नहीं जी। अगली गल जी, पीका एक्ट के तहत कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ FIR हुई हैं जिन्होंने ट्रेन वाले हादसे को बुरी तरीके से, घटिया तरीके से किया। और ये इमरान रियाज वगैरह ने कहा है जी कि इंटेलिजेंस के इदारे नाकाम हो गए हैं, उन्होंने झूठ बोला है। उनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत सजा होगी इंशाल्लाह। 20 लाख रुपया जुर्माना भी होएगा। कितना? 20 लाख रुपया जुर्माना भी होएगा। बाकी जनाब अली PTI के जो जिन लोगों ने, जुनैद अकबर वगैरह ने
کہا تھا کہ جی ساری پی ٹی آئی نال ملاقات کراؤ اور رپورٹ انہوں نے دیتی انہیں کہ جی انہوں دی ملاقات اسی 4 ملاقات ڈی ہونے نے سی انہوں دی 8 کروانے ہیں وہ انہوں نے رپورٹ دی ہے جیل سپریڈنٹ نے تو انہوں نے کہا جی درخواست خارج اب اس کی پڑی ہے لاڈلی وہ جو ایک ہے آئی ہے مشال یوسف زئی اس کے لیے ہائی کورٹ نے اپنا عملہ جیل بھیج دی ہے کہ جناب وہ تو رپورٹ لے کے آؤ غلط کی ہے ادھر سے رپورٹ آنی چاہیے تھی نا یہ ہائی کورٹ کے جج نے ادھر ہائی کورٹ کے رجسٹرار وغیرہ کو بھیج کے تو وہاں سے رپورٹ منگوائیے کہ تسی جا کے موقع تے دیکھ کے آؤ یہ غلط بات ہے شہباز شریف صاحب کدھر جا رہے ہیں 3 دن کے لیے جناب علی وہ سعودی عرب جا رہے ہیں سر جی بڑے معاہدے ہو رہے ہیں اور مجھے تو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ آدھا ملک تقریباً یہ بیچ رہے ہیں اس میں سعودی عرب انٹرسٹڈ ہے قطر انٹرسٹڈ ہے دبئی انٹرسٹڈ ہے گوادر پورٹ کے انٹرسٹڈ ہیں بڑے چائنا والے یہ وہ سارے ٹھیک ہے تو وہ 3 دن کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جناب انہوں نے معاہدے کرنے ہیں بہت زیادہ اور کافی ساری چیزوں کا آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹرین کا جو کہہ رہے ہیں جی نقصان ہوا ہے اس کا کل سے جناب وہ کر رہے ہیں ہاں جی اور اب آئے جی 190 ملین پاؤنڈ مبارک ہو پہلے تو قوم کو شہباز شریف صاحب نے یحییٰ افریدی سے ملاقات کی تھی اور اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے نام پہ پیسے پڑے ہیں نا یہ ملک ریاض کے نہیں ہیں یہ ملی بھگت ہوئی ہے القادر یونیورسٹی کے بدلے اور وہ قرات کی انگوٹھیاں جو بشرا پنکی پیرنی فراڈن نے لی تھیں ان کے بدلے میں یہ اس نے 190 ملین پاؤنڈ یہ کوئی ملک ریاض کا نہیں ہے یہ حکومت پاکستان کا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا تھا آرڈر کیا تھا اور آج یحییٰ افریدی نے وہ پیسے حکومت کو واپس کر دیے مبارکہ اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ اس 190 ملین پاؤنڈ کے ساتھ دانش یونیورسٹی بنے گی غریبوں کے لیے فری 100 ایکڑ پر دانش یونیورسٹی بنے گی اسلام آباد میں ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا انشاءاللہ تعالی ہم عنقریب افتتاح کریں گے اور انہوں نے بھی قوم کو مبارکباد دی ہے میں کہتا ہوں کہ بنی گالہ کو بھی لو یہ بھی فراڈ کے ذریعے عمران خان نے لیا ہے طلاق کے وقت بیوی کو کچھ دیا جاتا ہے لیا نہیں جاتا یہ پوری دنیا میں قانون ہے اور وہ کہتا ہے جب میں نے جمائمہ کو طلاق دی تو یہ بنی گالہ جو ہے نا اس نے مجھے گفٹ دے دیا جھوٹ بالکل جھوٹ بول رہا ہے اور اس میں ثاقب نثار بھی شامل ہے انکروچمنٹ کر کے یہ کیس بھی چلا تھا ثاقب نثار نے کہا تھا جی وہ جمائمہ نے کاغذ بھیج دیے ہیں تو اب وہ ٹریل مل گئی ہے اور اس لیے آپ فری ہیں اور بنی گالہ حلال ہے اس کو بھی یونیورسٹی بناؤ آئی ٹی کی یونیورسٹی بناؤ شہباز بھائی بنی گالہ کو 300 کنال کی وہ جگہ ہے اس کو آپ آئی ٹی کی یونیورسٹی بنائیں یہ ہمارا مطالبہ ہے قانونی ٹی وی کا آپ کا بھی مطالبہ ہوگا اور جو القادر یونیورسٹی ہے جو مریم نواز کے انڈر آ رہی ہے وہاں پہ اسلامک یونیورسٹی بنائیں بالکل اور وہ بھی ان سے واپس لے لیں ان کے سارے عمران خان کی 13 پراپرٹی ہیں بڑی بڑی نواز شریف کے بعد یہ سب سے امیر ترین بھکاری ہے بھکاری ہوتے ہیں نا جن کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا مانگ مانگ کے وہ امیر ہوئے ہوتے ہیں تو یہ عمران خان نے بھیک مانگ مانگ کے نمل یونیورسٹی کے نام پہ اور شوکت خانم ہسپتال یہ شوکت خانم ہسپتال کو بھی سرکاری ہسپتال ڈکلیئر کیا جائے جہاں یہ 20-20 لاکھ روپے ایک ٹیکے کا لیتا ہے پتہ ہے نا آپ کو عمران خان اور جو نمل یونیورسٹی ہے وہ بھی سرکاری اس میں دی جائے اور یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ 4 یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں بنی گالہ یونیورسٹی القادر یونیورسٹی نمل یونیورسٹی یہ 3 یونیورسٹیاں اور چوتھا سرکاری ہسپتال اس کے اوپر سرکار کے پیسے لگے ہوئے ہیں سارے اور بھائی یہ تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے ان کو 50 کروڑ روپے دیا تھا یاد ہے نا آپ لوگوں کو
تو یہ جناب علی سب سے اہم ویڈیو ہے جو آپ کے سامنے ہم کی ہے. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کریں. سبسکرائب آپ چینل کر رہے ہیں اس لیے میں زیادہ نہیں کہتا، لیکن ان جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو آگے پہنچائیں، اور بھی جو نون لیگ کے چینل ہیں ان کو بھی پہنچائیں، اور قانونی ٹی وی کو بھی آگے تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، پہنچائیں گے نا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور کومنٹس کے لیے، رابطے کے لیے میرے ساتھ 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں. اور آج جو ہے ہماری قانونی ٹی وی کی جاگنے والی رات ہے. سنا ہے تیری محفل میں رات جگہ ہے. جاگتے ہیں، اور اس کے بعد گھومتی چائے آپ کے سامنے آئے گی. اور آپ کومنٹس اتنی دیر تک بھیجیں. آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تھینک یو. آئی لو یو. سب کہو آئی لو یو.